أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم فخلف من بعدهم خلف، پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے، فخلفا پھر ان کے بعد آئے، خلف ایسے جانشین، ورث الکتاب اور وہ کتاب کے وارث بنے، یأخذون عرض ھذا الادنی کہ وہ لیتے تھے اس گھٹیا دنیا کا سامان، ویقولون سیغفر لنا اور وہ کہتے تھے کہ ہماری بخشش کر دی جائے گی، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ اور اگر ان کے پاس اسی جیسا اور مال آتا تو وہ اسے بھی لے لیتے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ کیا ان سے کتاب میں ایک پکا عہد نہیں لیا گیا تھا، أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق کوئی بات نہیں کریں گے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ اور انہوں نے اس کتاب میں اسے پڑھا بھی تھا، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، ظاہر ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے، کچھ لوگ آ رہے تھے، یا ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، اس کی امت اور اس کی قوم کہلاتی، ہر ایک نے سرکشیاں کی، ہر ایک نے مخالفت کی، اور یہ تورات والے جو تھے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور اس کے بعد بہت سارے انبیاء تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ عذاب کی وجہ سے بھی ختم کیے گئے، کچھ لوگوں پر قحط سالی بھی آئی، کچھ طبعی موت بھی مرتے رہے اور اس کے بعد اور لوگ آتے رہے، یا اور نبی آتے رہے اور اس کا کلمہ کچھ لوگ پڑھتے رہے، کچھ لوگ انکار کرتے رہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جو تورات والے تھے انہی کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو لوگ آئے یہ لوگ رشوت لینے والے تھے، یعنی اولین موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تورات کے پڑھنے والے تھے وہ تو رشوت نہیں لیتے تھے، لیکن پھر بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے پھر اپنی عزت بنانے کے لیے، وڈیروں کو اور سرداروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مطلب کی تشریحات کرتے، ان کی مطلب کے فتوے دیتے اور اس پر رشوت لیتے، غلط تشریح پر رشوت لیا کرتے تھے، اور پھر اس پر کہتے کہ ہماری بخشش بھی ہو جائے گی، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ہماری بخشش بھی کر دی جائے گی۔ حالانکہ اگر اسے توبہ کر لیتے تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ بخشش ہو جائے گی، لیکن توبہ کے اندر تو یہ بات لازم ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ، جس گناہ کو کرتا ہے اسے چھوڑ دے، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ کہ اگر اس کے بعد ان سے جو ہے وہ دوبارہ رشوت کی بات کی جاتی اور ان کے مطلب کی بات کی جاتی تو وہ پھر سے جو ہے رشوت لینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور ان سے بھی ان کی کتاب میں یہ عہد لیا تھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہنی، مطلب جو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہی نہیں وہ باتیں کرنا اور کہنا کہ یہ شریعت ہے، غلط تشریح کرنا اور کہنا کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، یہ تو بڑی نافرمانی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے اس کتاب کے اندر اس کو پڑھا بھی لیکن اس کے باوجود اس کی نافرمانی کی۔ تو اس بات کا تذکرہ یہاں پر فرمایا کہ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ جو آخرت کا گھر ہے وہ تو بہترین ہے، اور بہترین ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو لوگ
گناہوں کو چھوڑ دیں۔ خلفہ یہاں پر جو لفظ آیا، ایک آیا خلفہ اور ایک آیا خلف۔ خلفہ کا معنی ہوتا ہے صحیح جانشین، لام کے زبر کے ساتھ ہو تو صحیح جانشین، اور خلف لام کی جزم کے ساتھ ہو تو ہوتا ہے نااہل جانشین۔ تو یہ لوگ نااہل قسم کے جانشین بنے بعد میں آنے والوں کے۔ اور یہ تورات تھی کہ جس کا غلط حصہ جو ہے لوگوں نے غلط تشریحات کی اور اس کو پھر آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ اگر قربان جائیے قرآن کریم کے جہاں تک اس کی حقانیت کا معاملہ ہے، حالانکہ تمام فقہائے کرام کے نزدیک یہ بات قابل قبول ہے کہ ولضالین کے بعد آمین کہنا یہ دعا کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود کسی قرآن کریم کے نسخے میں قرآن کا حصہ بنا کر آمین نہیں لکھی جاتی۔ اتنی احتیاط برتی جاتی ہے کہ سب کے ہاں پڑھی جاتی ہے، جب قرآن کا حصہ نہیں تو اس کو لکھا نہیں جاتا۔ ایسی احتیاط ہے قرآن کریم کے اندر۔ آگے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تمسک کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پھیلانا، یعنی مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا، اس کو تمسک کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو کتاب کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں، پڑھنے سمجھنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، آگے پھیلانے والے ہیں، پھر نماز قائم کرتے ہیں، تو اللہ کبھی ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور بے نمازی جو ہے اس کے لیے تو تمام ائمہ کرام جو ہیں، تمام ائمہ فرماتے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، فرمایا کہ ایک نماز بھی کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے اسے قتل کر دو۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتل نہ کرو، بلکہ اسے قید کر دو جب تک کہ سچی پکی توبہ نہ کر لے۔ توبہ نہیں کرتا تو ہمیشہ اسی میں رہے، چاہے وہیں پر جان نکل جائے۔ اتنا معاملہ ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے، نتقنا کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، ایک معنی ہوتا ہے زور زور سے ہلا دینا، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ ظلۃ، گویا کہ وہ ایک سائبان کی طرح تھا، جیسے بالکل اوپر چھت ہوا کرتی ہے، وظنوا انہ واقع بہم، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ ان کے اوپر گر جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کے مضبوطی کے ساتھ، یعنی ان تعلیمات کو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو اس کتاب میں جو تعلیمات ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو زبردستی نہیں ہے، پھر یہاں پر پہاڑ اوپر لا کر پھر کہنا کہ بات کو مانو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ انہوں نے خود ہی تو کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی قانون لے کر آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے مطالبے کے مطابق قانون لے کر آ گئے، اور اب ان قوانین کو نہ ماننا اور اس کی نافرمانی کرنا، ظاہر ہے کہ اس پر تو سختی بنتی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق جو چیز آ گئی اس پر پھر اس کا انکار کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے، قرآن خود کہہ رہا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، انہوں نے عہد کو توڑا، ان سے عہد تھا کہ جب تعلیمات آئیں گی پھر اس پر عمل کرو گے، لیکن ان لوگوں نے عمل تو کیا کرنا، اس بات کے ماننے سے انکار کر دیا، تو اس بنیاد پر ان کے ساتھ یہ سختی کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ جبر نہیں ہے یہاں پر کہ جو ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی تعلیمات عطا فرمائی ہیں قرآن کریم کی، چنانچہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور مضبوطی سے تھامنا یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے، آگے پھیلایا جائے، اس کی قدر کی جائے۔ قرآن کریم کو تو ہر حوالے سے جیسے بھی نسبت اور تعلق ہو اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔